بل واپس ہو چکا ہے اور جو یکم ربیع الاول کی کال دی گئی تھی ملت جعفریہ کو وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے. اب آئندہ کا ملت جعفریہ کے لیے کیا لاہ عمل ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے دشمن جو ہوتے ہیں ہمارے وطن کے، اہل وطن کے ہمارے، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ بیدار ہیں. آپ دیکھیں یہ بل 1980 میں ضیاء الحق نے آرڈیننس کی شکل میں نافذ کیا تھا. قائد اعظم نے جو 295A میں جو لیجسلیٹو کونسل میں اس وقت برٹش انڈیا کی جو قانون ساز کونسل تھی، اس کے اندر جو اس میں شرائط رکھی تھی وہ ان کو بالکل نہیں رکھا گیا. 295A میں جو شرائط رکھی تھی توہین کے حوالے سے، اس میں تھا انٹینشن و انٹینٹ میلافائڈ اور ملیشیس، وہ نہیں رکھی گئی. یعنی یہیں سے فتنے جنم لیتے ہیں. آپ پورے پاکستان میں بتائیں شاید ہی کہیں کسی نے اکا دکا اہل بیت کی توہین پر FIR کٹوائی ہو، لیکن ساری کی سارا یہ جو گزشتہ وہ بھی اہل تشیع کے خلاف استعمال. یعنی عمر ابن سعد کے توہین پر بھی FIR کاٹی، کہا گیا ابن سعد کی توہین کی ہے. عمر ابن سعد کون ہے؟ عمر ابن سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ امام حسین کو کربلا میں قتل کرنے والے لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے، سب سے بڑا کمانڈر وہ ہے. اسی نے پہلا تیر چلایا تھا امام حسین کے خیموں کی طرف. اسی نے کہا تھا یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے اللہ کے لشکر سوار ہو جاؤ اور امام حسین کو قتل کرو تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس عمر بن سعد کے حوالے سے بھی FIR کرتی. یہ اہل تشیع کے خلاف استعمال ہوا ہے. ذرا سا یہ بات واضح ہے، اہل تشیع جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے مولا علی کا، جو بھی دشمن ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام کا، جو بھی دشمن ہے ان کا، اہل تشیع اس کو نہیں مانتے. اس لیے تو ہم شیعہ ہیں. اور اہل سنت بھی نہیں مانتے اہل بیت کے دشمنوں کو، ناس بھی مانتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ جو ہیں فتنہ گر لوگ پورے تاریخ میں یہ وہی نسل ہے جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتی ہے. یہ وہی نسل ہے اس کے پاس طاقت ہو تو رسول پاک کی بیٹیوں کو قیدی بناتی ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، امام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی بیٹی ہے نا، رسول پاک کی نواسی ہے نا، نواسیاں بیٹیاں ہوتی ہیں نا. یہ رسول پاک کی بیٹیوں کو قید کر کے بازاروں میں لے، کربلا کے شہیدوں کے پسماندگان اور یتیم بچوں اور بیواؤں کو انہوں نے قیدی بنایا، شام تک لے گئے. کہاں ہے غیرت؟ ہاں اگر ان یہ بل بنانے والے ملاؤں کی کوئی ماں بہن اور بیٹی کسی نے قیدی کی ہوتی ہے نا، پھر پتہ چلتا اس کو تکلیف ہوتی. اس کو بازار میں لے جاتے، دربار میں لے جاتے، رسیاں باندھتے، سر سے چادر چھینتے، ان کے بچوں کو مارتے، ان کے کانوں سے در نوچتے، پھر پتہ چلتا وہ تو رسول کی بیٹیاں ہیں. یہ کیسی محبت ہے رسول پاک سے؟ یہ کیسے ختم نبوت کے پرچم اٹھائے جاتے ہیں؟ رسول پاک ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا جب ان کی بیٹیاں بازار میں ہوں گی تو کیا حالت ہوگی؟ دربار میں ہوں گی، شرابیوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہوگا، کیا حالت ہوگی انہیں؟ یہ وہ نسل ہے تکفیری، وہ نسل ہے. لہذا ہم نے نہ امید نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، آپس میں نہیں الجھنا. شیعوں نے بھی اپنے اندر اپنے آپ کو یونائٹ رکھنا ہے، ہمارے سنی بھائی نے بھی اپنے آپ کو یونائٹ رکھنا ہے، اور ہم نے اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنا ہے، میدان میں رہنا ہے. ابھی انشاءاللہ ربیع الاول میں ہم اسلام آباد میں ایک عظیم کانفرنس وحدت کانفرنس منعقد کریں گے. اس کے بعد شہید قائد علامہ معروف حسین الحسینی جو شہید وحدت بھی ہیں، ان کی برسی کا پروگرام ہے اور سلسلے جاری رکھیں گے. ہم اپنے تمام علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین سے رابطے میں رہیں گے، سب لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے جو بااثر ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر سے آگے بڑھنے کے لیے اور آنے والے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر سے بہتر صورتحال بنائیں، بہتر سے بہتر سسٹم بنائیں اس کے لیے، تاکہ لوگوں کے شکوے شکایتیں کم ہوں. خوب غلطیاں ہو سکتی ہیں، اشتباہات ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ خیانت کا تصور یہاں نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ سب لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے اس وقت آئندہ کے بارے میں ہم سوچیں، آئندہ سے غافل نہ ہوں، اور وہ ہم سب ملیں گے، بیٹھیں گے. میں خود آپ لوگوں کے پاس آؤں گا، سب کے پاس، میں خود سب ذاکروں کے پاس جاؤں گا، علماء اور واعظین کے پاس جاؤں گا، میں خود بااثر شخصیات کے پاس جاؤں گا. ہم مل بیٹھیں گے، باقیوں کو بھی بلائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قومی شکل سامنے ہو، ہماری قومی وحدت کی شکل سامنے ہو. کوئی انڈیویجول بھی اکیلے نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سب کو مل کے اٹھانا ہوگا. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوتاہی بھی ہے، اس سے عفو درگزر سے کام لینا ہوگا. اور ایک دوسرے کو ناسزا کہنا، ڈیگریڈ کرنا درست نہیں ہے. آجان جو دشمن سے غافل ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، جو دشمن سے غافل نہیں ہوتے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تاکہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں، نہ کہ مڑ کے اپنے کام شروع کر دیں، الجھ جائیں آپس میں اور دشمن کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں. انشاءاللہ ہم تعاقب کریں گے، ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آئینی، قانونی، ہر لحاظ سے. انشاءاللہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے،
मायूस नहीं होना है, नाउमीद नहीं होना है, आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, उलझना भी नहीं आपस में, किसी की तौहीन नहीं करनी है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी को काम फाते और किसी को शिकस्त खुर्द और नाकाम नहीं कहना है। जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला करना होता है, जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों का और बड़े बड़े फितनगरों के फितनों का मुकाबला करना होता है, वो आपस में नहीं लुझते, आपस में अफ़्व दरगुज़र चश्मपोशी से काम लेते हैं और यही दीन की तालीमात है। और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।